جو غریب ہوں گے ان کے مقابل میں جو امیر لوگ ہوں گے وہ 500 سال بعد جنت میں داخل ہوں گے. جنت میں جو قافلہ جائے گا نا وہ غریبوں کا ہوگا. جس کو اللہ نے دنیا میں دولت نہیں دی نا وہ ہوگا. آج ہم پکارا کرتے ہیں, چیختے ہیں, چلاتے ہیں, شکایتیں کرتے ہیں, اللہ ہم کو دولت نہیں دے رہا, دولت نہیں دے رہا. دنیا میں دولت سے سب کچھ ہے. لوگوں کے سامنے ہم ہمارا نام بنانا چاہتے ہیں. اگر دولت ہو تو نام بنائیں گے نا, دولت ہو تو پڑھیں گے نا, دولت ہو تو یہ کریں گے نا. یاد رکھو بغیر دولت کی بھی ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. بس اللہ نے جو دیا, جتنا دیا اس پہ راضی ہو جائیے, اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا. جس کو اللہ جتنی دولت دے گا نا میری بہنوں, اس کو اتنا حساب دینا پڑے گا, اس کے بعد وہ جنت میں جائے گا. سوچو آپ, جتنی ہمارے پاس مصیبتیں ہیں نا اتنا آسان ہے. اللہ کو کہہ دیں گے اللہ تو نہیں دیا نا, اللہ تیرے حکم کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا تھا. آج ہم کیا بولتے ہیں, ابا پورے پیران درد ہو رہے جی, پورا جسم درد ہو رہا جی, یہ ہو رہا جی, وہ ہو رہا جی. دیکھو نا اللہ ہم اس بیمار ہے, میری ماں میری بہن یہ بیماری کے ذریعے تو اللہ کو راضی کر سکتی ہے. اللہ نے تیرے لیے راستہ آسان کر دیا جنت کو حاصل کرنے کا, اللہ کو راضی کرنے کا. اللہ کے لیے سمجھ جاؤ, اس دنیا کے مقصد کو سمجھ جاؤ, اس دنیا میں بھیجے جانے کے مقصد کو سمجھ جاؤ. اللہ کے لیے سنبھل جاؤ, سنبھل جاؤ. اس سے پہلے کہ میں بار بار کہہ رہی ہوں میری اور آپ کی آنکھیں بند ہو جائے, کیونکہ یہ دنیا یہاں پر مجھے اور آپ کو جو کرنا ہے یہاں کرنا ہے, یہاں محنت کرنا ہے, یہاں بھاگ دوڑ کرنا ہے, یہاں تھوڑی سے مجھے اور آپ کو اٹھنا ہے, تھوڑی فورس لگانا ہے, تھوڑی طاقت لگانا ہے. وہاں پر تو مجھے اور آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی. ایک بار جنت میں چلے گئے نا میری بہنوں, بس آرام کی زندگی ہوگی, کوئی مشکل نہیں ہوگی, کوئی پریشانی نہیں ہوگی, کچھ مجھے اور آپ کو کرنا نہیں ہوگا, کوئی محنت مجھے اور آپ کو کرنا نہیں ہوگا. جانتے ہیں آپ جنت کتنی پیاری ہے؟ قرآن پڑھیے معلوم ہوگا ہم کو جنت کتنی پیاری ہے. اتنی پیاری ہے, اتنی پیاری ہے کہ ایک مرتبہ چلے جائیں گے نا, اب اس کے بعد ہمارا دل ہی نہیں کرے گا کہ ہم کبھی دوسری طرف جائیں. ہر چیز بس دل میں خیال آ رہا, اللہ بریانی کھانا دل برا, بریانی آپ کے سامنے آ جائے گی. اللہ مجھے خوب زیور پہننا دل برا, زیور آپ کو پیش کر دیے جائیں گے, ہیرے پیش کر دیے جائیں گے, جواہرات پیش کر دیے جائیں گے. اللہ مجھے بڑے محل میں ٹھہر کے اللہ جھولا جھولنا دل برا, اللہ محل دے دے گا, جھولا دے دے گا, اور ہم ہماری ہر خواہش پورا کریں گے. جنت میں ہر خواہش ہماری پوری ہوگی. یہ دنیا میں اگر ہم ہماری خواہشات پر کنٹرول رکھیں گے تب. دنیا میں کوئی خواہش پوری ہو رہی بہت اچھی بات ہے, نہیں ہو رہی کوئی بات نہیں, اللہ کو بولیں گے اللہ دنیا میں میری خواہش پوری نہیں ہوئی, اللہ اب یہاں پر تو پورا کر دے. جنت میں چلے گئے, ایک اگر جنت میں قدم رکھ دیے سمجھ جاؤ ہم کامیاب ہو جائیں گے. ابن قیم رحمہ اللہ سے ان کے شاگرد سوال کرتے ہیں کہ اے استاد ہم کو سکون کب ملے گا؟ دنیا کتنی زندگی ہے, پریشانی کی زندگی ہے, بیماریوں کی زندگی ہے, مصیبتوں کی زندگی ہے, اے ابن قیم رحمہ اللہ ہم کو سکون کب ملے گا؟ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سن, جب تک تجھے سکون نہیں ملے گا جب تک کہ تو اپنا قدم جنت میں نہیں ڈال دیتا, وہاں ہے جنت میں میرے اور آپ کے لیے سکون. لیکن اگر میری بہنوں جنت میں جانے کا اگر خواب میرا اور آپ کا پورا نہیں ہوا, جنت میں اگر میں نے اور آپ نے قدم نہیں رکھا, تو پھر ہمارا قدم کہاں چلا جائے گا؟ جہنم کی طرف چلا جائے گا. جہنم جتنی جنت خوبصورت ہے نا میری بہنوں, جہنم اتنی ہی خطرناک ہے, اتنی ہی زیادہ خطرناک ہے. جتنا سکون آرام راحت جنت میں ہے, اتنی ہی وحشت تکلیف مصیبت پریشانی جہنم میں ہے. جہنم میں وہ آگ ہے, وہ تکلیف ہے. غور کرو میری بہنوں, یہاں پر لذیذ لذیذ کھانے مل رہے, اور وہاں پر جب بھوک لگتی ہے پیاس لگتی ہے تو خون اور پیپ دیا جائے گا جہنم میں. دنیا میں ہم خون اور پیپ کو دیکھ کے ہمارا حال کیسا ہو جاتا, انتڑیاں ہمارے منہ میں آ جاتے نا. اللہ نہ کرے میری بہنوں, اگر ہم جہنم میں اگر چلے گئے تو پھر وہ خون اور پیپ کو ہم کیسے پئیں گے؟ دنیا میں اگر تکلیف ہے تو اپنے آپ کو ہم ختم کر لیتے, حالانکہ یہ ختم کرنا اسلامی شریعت نہیں بولتی. دنیا میں تکلیف ہے برداشت کر لو, اللہ تعالیٰ راحت دے دے گا. لیکن وہاں پر جب تکلیف ہوگی نا میری بہنوں, پھر وہاں پر موت آنے والی نہیں ہے, یاد رکھو. اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ اعلیٰ وہ آیت وہ سورہ جو شروعات میں یہاں آپ کے درمیان پڑھا گیا, اسی میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وہ جہنم کی موت اتنی خطرناک اور اتنی بھیانک, اتنی وحشت ناک ہوگی کہ وہاں پر بندہ مرنا چاہے گا, اللہ کو پکارے گا, اللہ مجھے موت دے دے, اللہ یہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی, اللہ یہ جہنم کی گرمی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی, اللہ یہ کانٹوں والا جہاز زخم میں نہیں کھا سکتی, اللہ جب یہ منہ پہ رکھتی ہے تو یہ پورا سوراخ بنا کر باہر سے نکل جاتا ہے, اللہ یہ پیپ یہ خون یہ گرم گرم کھولتا ہوا میں نہیں پی سکتی, اللہ تو مجھے موت دے دے. اللہ وہاں پر موت ہم کو نہیں دے گا.
نہیں دے گا۔ دنیا میں مصیبت آئی، اپنے آپ کو ختم کر لے رہے اس لیے کہ مصیبت سے ہم نجات حاصل کر لیں گے، وہاں پر ثم لا يموت ولا يحيا، وہ زندگی ایسی ہوگی نہ جو آپ کو جینے دے گی نہ مرنے دے گی۔ تڑپتے رہیں گے میری بہنوں۔ پیاس لگی ہے، اللہ کو پکاریں گے، اللہ پانی دے دے، اللہ تھوڑا پانی دے دے، اللہ بہت پیاس لگی ہے، اللہ صرف تھوڑا پانی دے دو۔ صحیح مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پانی لایا جائے گا، ایک پیالے میں رکھا جائے گا، جہنمی دوڑتے ہوئے آئیں گے، اس پیالے کی طرف جائیں گے۔ جیسے اس پیالے کی طرف جائیں گے میری بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جیسے جہنمی پانی پینے کے لیے بس اپنا سر اس پیالے کی طرف کریں گے، وہ پانی کی شدت اتنی زیادہ ہوگی کہ ان کا سر پگھل کے وہ پیالے میں گر پڑے گا۔ اللہ اکبر، اتنا خطرناک پانی۔ جو پانی ہمارے گلوں میں ڈالا جائے گا تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا؟ سوچو تھوڑی دیر کے لیے۔ بھوک لگی ہے اللہ، بھوک لگ رہی ہے اللہ، مصیبت بہت ہے اللہ، لیکن بھوک لگ رہی ہے اللہ، تھوڑا دے دے اللہ، کچھ کھانے کے لیے دے دے۔ کانٹوں والا جھاڑ زخم دیا جائے گا، بدبودار، بہت زیادہ بدبودار۔ میری بہنوں مجھے بتاؤ، کیا دنیا میں ہم کوئی بدبودار کھانا کھانا پسند کرتی ہے؟ کراہیت محسوس ہوتی ہے نا؟ وہ جہنم میں وہ بدبودار، اتنا بدبودار کھانا جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر زخم کا ایک خطرہ اس دنیا میں ڈالا جائے، اس دنیا کی طرف ٹپکایا جائے تو پوری کی پوری جو زمین ہے وہ زمین فصلیں نکالنا چھوڑ دیں گی، اتنی خطرناک بدبو۔ غور کرو، اتنی زہریلی بدبو، کیسے کریں گے ہم، کیسے رہیں گے پھر میری بہنوں ہم جہنم میں؟ اگر ہم اس دنیا میں اپنی جنت کی تیاری اگر ہم نے نہیں کی تو میری اور آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے میری بہنوں؟ جہنم سے بچنا اور کہاں داخل ہو جانا؟ بولو، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ جہنم سے بچنا اور بولو، زور سے بولو، جہنم سے بچا لینا اپنے آپ کو۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گی کیونکہ میں اگر جھوٹ بولوں گی تو مجھے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ میں غیبت نہیں کروں گی کیونکہ میں غیبت کری تو اللہ میری زبان کو کاٹے گا۔ میں گالی نہیں دوں گی، میں لڑائی جھگڑا نہیں کروں گی، میں کسی کی حسد اور جلن کی باتوں میں نہیں رہوں گی کیونکہ میں اگر کروں گی تو اللہ مجھے عذاب دے گا، میرے لوگوں کو یا میرے جو ماننے والے لوگ ان لوگوں کو نہیں دے گا۔ اللہ کے لیے لوگ کیا کہیں گے اس بات کو دماغ سے نکال دو، لوگ کیا کہیں گے اس بات کو اپنے ذہنوں سے اچھی طریقے سے نکال دو۔ اگر لوگوں کے لیے دین کو کمپرومائز کر لیں گے، اپنی جنت کو چھوڑ دیں گے، جہنم سے بچنے کی تیاری اگر چھوڑ دیں گے تو یاد رکھو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ آپ کو لوگ ایک ہی بات کہتے ہیں آخر میں، اور وہ بات کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہی بات کہتے ہیں میری بہنوں۔ ہم اس دنیا سے چلے گئے تو کیا بولتے ہیں؟ جن لوگوں کے لیے ہم نے پوری دنیا کی زندگی لگا دی، جب موت کا فرشتہ آئے گا تو یہی لوگ کیا پڑھیں گے؟ بولو، زور سے بولو۔ اللہ کی طرف سے آیا تھا، اللہ کی طرف چلے گیا، ہمارے لیے کیا کیا؟ یہی بولیں گے نا؟ تو میری بہنوں اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو۔ اس دنیا میں اور آپ بھیجے گئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس قرآن پر عمل کرنے کے لیے، اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، اس قرآن کو ہدایت کی نیت سے پڑھنے کے لیے، اس قرآن میں اللہ نے جو باتیں کہی ہے نا اس باتوں کو اپنی موت تک، آخری سانس تک عمل کرنے کے لیے۔ تو تیار ہے آپ سب لوگ اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے؟ تیار ہے؟ کتنے لوگ تیار ہیں؟ میں تو تیار ہوں، ماشاء اللہ، بارک اللہ، ہم سب تیار ہیں اپنے زندگی کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے۔